السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ النساء کی آیت نمبر 140 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 141 سے 143 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتربصون بکم فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا۔ مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، تو پس اگر تمہارے لیے اللہ کی جانب سے فتح ہو جائے، قالوا، تو کہتے ہیں، أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟
وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کے لیے کچھ نصیب ہو جائے، قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے لیے آڑ نہیں بن گئے تھے، تم پر غالب نہیں آ گئے تھے، وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے تمہیں مومنین سے بچا نہیں لیا تھا، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو پس اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ ہرگز کافروں کے لیے اہل ایمان پر کوئی رستہ نہیں بنائے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، یقیناً منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے، وہو خادعہم، اور وہ ان کو دھوکہ دیتے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، قاموا کسالى، تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یراؤون الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نہیں ذکر کرتے اللہ کا مگر بہت تھوڑا، مذبذبین بین ذالک، وہ تذبذب کا شکار ہیں اس کے درمیان، لا الہ ہؤلاء، نہ وہ اس جانب ہیں، ولا الہ ہؤلاء، نہ اس جانب، ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ سبیلا، تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی رستہ نہ پائیں گے۔ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کس طرح وہ اہل ایمان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور کفار کے پاس بیٹھ کر ان سے عزتیں چاہتے ہیں اور اسلام کے بارے میں ہمیشہ شک اور شبے میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ یتربصون بکم، یہ تمہارے بارے میں انتظار میں ہیں، یعنی اصل میں انہیں اہل ایمان کا حق پر ہونا اور اللہ کی نصرت اور مدد ان کے ساتھ ہونے کا یقین نہیں ہے۔ یہ سارا ٹائم اس انتظار میں ہے کہ ابھی تھوڑے عرصے میں دنیاوی قوتیں ان مسلمانوں کو مسل کے رکھ دیں گی، اور ان کے پلے ہے ہی کیا، یہ تو بڑے کمزور سے ہیں، دیکھنا چند دنوں میں یہ طاقتور لوگ اٹھیں گے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ جیسے مدینہ کے منافقین کا خیال تھا کہ مکہ کے تھوڑے سے یہ مسلمان یہ کیسے مشرکین کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور جب کہ مشرکین اکٹھے ہو رہے ہیں اور یہودی بھی مدینہ کے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو ایسے میں تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے، یہ سارے کے سارے ابھی صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ تو جب معرکہ ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو مسلمانوں کو اللہ کی جانب سے فتح مل جائے تو یہ آ کر مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں بھی مال غنیمت میں حصہ، تو ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے، اور اگر کچھ معاملہ برعکس ہو جائے اور وقتی طور پر کافروں کو کوئی فتح نصیب ہو جائے، کہ ان کا نصیب بن جائے، تو آ کر ان کے اوپر احسان جتاتے ہیں کہ لڑائی کے اندر اصل میں تو مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تھا، یہ ہم تھے جنہوں نے اندر کھاتے تمہاری مدد کی اور تمہیں مسلمانوں سے بچا لیا۔ تو اپنے معاملات اور تعلقات وہاں ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں اور وہاں سے فائدے اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو کہ قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا کہ جو تم حرکتیں کرتے ہو اس میں تم کہاں سٹینڈ کرتے ہو، یہ اللہ رب العزت سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی جان لو کہ اللہ ہرگز کافروں کے اہل ایمان پر کوئی رستہ نہیں دے گا کہ کافر اہل ایمان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر پوری دنیا پر غالب آ جائیں، ایسا نہیں ہونے والا۔ اور ساتھ فرمایا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو یہاں لفظ استعمال کیا یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ ان کے تئیں ہے کہ وہ ہم اللہ کو دھوکہ دے لیں گے۔ تو انہی کی زبان میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ خَادِعٌ، اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے کہ بظاہر یہ مسلمان بنے ہوئے ہیں اور اہل ایمان کے سامنے ان کو لگتا ہے کہ ہمارا اسلام جو ہے وہ مقبول ہے، جبکہ قیامت کے دن یہ جہنم میں کافروں کے ساتھ جمع کر دیے جائیں۔ اس لیے ان کی یہ دھوکہ دہی چلنے والی نہیں ہے۔ اور ان کی علامات کیا ہیں؟ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں قاموا کسالى، بڑی سستی کے ساتھ، یراؤون الناس، وہ بھی اس لیے کہ لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھنی پڑتی تھی، اس لیے کہ جو بندہ مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتا تھا وہ تو یا کافر ہوتا تھا یا مسلمان فوراً پہچان جانتے تھے یہ کہ پکا منافق ہے، کہ نماز بھی پڑھنے نہیں آتا۔ تو اس بات کا تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی بندہ نماز نہیں پڑھے گا جبکہ وہ مسلمان ہے۔ اس لیے منافقوں کو اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے بھی نماز کے لیے آنا پڑتا تھا۔ آج تو راہیں کھلی ہیں، بندے جو ہے وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، جیسے ہی آپ کوئی بات سمجھائیں وہ کہیں آپ نے ہمیں کافر سمجھا ہوا ہے، آپ نے ہمیں فلاں سمجھا ہوا ہے۔ بھائی ہم نے کچھ بھی نہیں سمجھا ہوا،
ہم تو آپ کے ساتھ وہ معاملہ کر رہے ہیں جو آپ خود ظاہری طور پر اختیار کیے ہوئے. تو اس لیے انسان کو ان واجبات اور فرائض کی پابندی کرنی ہوتی ہے جن کی پابندی کا اللہ نے حکم دیا ہے. بندہ نماز کی پابندی نہ کرے اور ساتھ یہ کہے کہ مجھے مومن بھی سمجھو، یہ تو دو متضاد باتیں ہیں. صحابہ کرام جو بندہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا اس کے ایمان کی گواہی دیتے تھے، جو بندہ جماعت سے بلا عذر پیچھے رہتا تھا اس کے ایمان کی گواہی نہیں دی جاتی تھی. تو یہ فرمایا یہ منافق جو ہیں یہ بڑی سستی کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. اس سستی کے ساتھ کھڑے ہونے کے مختلف موانع. ایک تو یہ کہ ان کا جی نہیں چاہتا نماز کے لیے آنے کے لیے، لیکن لوگوں کو دکھانا ہے تو بڑی سستی کے ساتھ ٹہلتے ٹہلتے مجبوری کے ساتھ آخر میں آ کر نماز کسی مل گئے، کچھ رکعتیں فوت ہو گئیں، بس دکھاوا کے لیے وہاں کھڑے ہو گئے. دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی علامتوں میں سے یہ ہے سورج کی ٹکیا کو دیکھتا رہتا ہے، اور جب وہ غروب ہونے کے لیے شیطان کے سینگوں کے درمیان پہنچ جاتی، یعنی بالکل غروب کا ٹائم ہونے لگتا ہے، جلدی سے کھڑا ہو کر لوگوں کے سامنے کہے گا اوہ جی جلدی دیر ہو گئی، نماز پڑھنی تھی، ساروں کو اعلان کرے گا کہ میں تو نمازی آدمی. اور پھر کھڑا ہو کر آپ نے فرمایا جلدی جلدی ٹھونگے مارتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا سوائے بہت تھوڑا. تو جس کی یہ عادت پڑی ہوئی ہے وہ ایسا ہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ منافقین پر دو نمازیں بڑی بھاری ہیں، ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز. کہ یہ دو وقت ایسے ہوتے کہ انسان پورا دن کا تھکا ہوا عشاء کے وقت جو ہے وہ چاہتا ہے میں سو جاؤں، اور اسی طرح فجر پر سویا ہوا اٹھنا، یہ دو نمازیں ان پر بڑی بھاری ہیں. تو جس بندے کی سستی اس کو ان دو نمازوں کے پڑھنے سے روکتی ہے اس کو بھی جان لینا چاہیے کہ اس کے اندر نفاق کی علامات. اور اسی طرح وہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں جو ویسے اشاش بشاش، آپ نماز پڑھنے کے بعد ان کو دیکھیں گے وہ ٹھیک باتیں کر رہے ہوں گے، نماز سے پہلے دیکھیں گے وہ ٹھیک ہوں گے، نماز میں کھڑے ہوتے ساتھ ایسی حالت ہونی شروع ہو جاتی ہے، اواسی پہ اواسی لے رہا ہے، کبھی ایک پاؤں پہ کھڑا ہے پھر دوسرے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، کبھی ادھر خارج کر رہا ہے، کبھی ادھر جو ہے نا کپڑوں کو چھیڑ رہا ہے، کبھی یوں کر رہا ہے، بالکل نماز میں کوئی توجہ نہیں، خشوع اور خضوع موجود ہی نہیں. آپ پوچھیں جی آج کہاں سے نماز میں کچھ پڑھا گیا؟ حالانکہ اگر عام آیات بھی پڑھ، ایک ہے کہ چلو کہیں وہ ایسی جگہ سے پڑھا جہاں حفاظ کے علاوہ نہیں پتہ چلتا، عام آپ جو ہے نا صورتیں پڑھ کے دیکھ لیں، 30ویں پارے کی آخری صورتیں جو سب کو یاد ہوتی ہیں، اور اس نماز کے بعد پوچھ کر دیکھیں کہ آج کہاں سے تلاوت ہوئی، تو اکثریت کی ذہنی صورتحال یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے قرآن پڑھا گیا. اس قسم کی نمازیں بھی جو ہے نا وہ کل قیامت کو منہ پر دے ماری جائیں گی اور ان کا کوئی فائدہ نہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے سوائے بہت تھوڑا. اور کیا ہے؟ مذبذبین بین ذالک، یہ کفر اور اسلام کے درمیان تذبذب میں ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے. یہ کس کے ہیں؟ دنیاوی مفاد کے ہیں. دنیاوی مفاد یہاں نظر آئے تو یہاں ہو جاتے، دنیاوی مفاد وہاں نظر آئے تو وہاں ہو جاتے. تو ہم نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں، آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، کوئی دیندار بندہ آ کر بیٹھ جائے تو ایک دم سے دین والی باتیں شروع کر دیں، اور کوئی رشتہ داری نکالیں گے کہ ہمارا فلانا دور پلانٹ کا فلاں بھی، وہ جی بڑا جس کا جہاں پہ منہ گا نا وہ جی ہمارا تو فلاں لوگ تبلیغ میں بھی چلتے ہیں، ہمارے فلاں لوگ فلاں مدرسے میں جاتے ہیں، ہمارا فلاں رشتہ دار جو ہے نا وہ حافظ ہے وہ قرآن سناتا ہے، یعنی ادھر ادھر کی باتیں سنانا شروع کر دیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا کیا ہے؟ تو وہ کوئی نہیں ہے پاس، پلے کچھ نہیں. لیکن دیکھا کہ ماحول دیندار ہے تو ویسی باتیں شروع کر دیں، اور جیسے ہی ماحول دنیا داری کا ہو پھر آپ دیکھیں باتیں اور وہاں کی معلومات اور سارا کچھ، اور ایسے لگے گا کہ بالکل یہ اسی ماحول کے لوگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال اس بکری کی سی ہے جو کبھی دوڑ کر اس ریوڑ میں جاتی ہے اور اس کو لگتا نہیں یہ والا ریوڑ ٹھیک ہے، پھر دوڑ کر اس والے ریوڑ میں جاتی ہے، جب یہاں پہنچتی ہے اس کو لگتا نہیں یہ والا ٹھیک ہے، پھر تو یہ ادھر 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 یہی کچھ کرتی رہتی. تو انسان کو یہ نہ دوغلا نہیں ہونا چاہیے. ابھی کچھ دیر کے لیے وہ دیندار ہے اور اس کے بعد وہ دنیا دار ہے. تو ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم رمضان میں دیندار ہیں، رمضان سے ہٹ کر دنیا دار ہیں، اور ربیع الاول میں عاشق رسول ہیں، دیندار ہیں، آگے پیچھے دنیا دار ہیں. محرم میں آل رسول کے عاشق ہیں اور ان کی ساتھ جو ہے بڑی عقیدت رکھنے والے ہیں، آگے پیچھے ہم فلم انڈسٹری میں ادھر ادھر ہر جگہ جو کچھ مرضی کرتے پھریں، ہم لبرل ہیں، ہم ملحد ہیں، اور اللہ رب العزت پر بھی تان کرنے والے ہیں. یہ بعض ایسے لکھاری ہیں نا، معلوم ہے پتہ آپ کو
کہ سارا سال نعوذ باللہ اللہ کی ذات جنت اور جہنم کا تمسخر اڑاتے، اور اس کی وجہ سے پاکستان سے بھاگے ہوئے بھی ہیں کہ یہاں شاید کوئی گردن اتار دے، اور محرم میں باقاعدہ جلوسوں میں جا کر ماتم کر رہے ہیں، کالے کپڑے پہنے، محرم میں جو ہے وہ آل رسول کے جو ہے نا وہ عاشق بن گئے۔ تو یہ جو ہے نا مختلف مواقع پر تو دیندار ہو جانا، اور باقی سارا سال دنیا دار ہونا، اور یہ اپنی گفتگو کے درمیان بھی یہ کہنا جی ہم تو دیکھیں جی دنیا دار لوگ، ہم تو دنیا دار لوگ، کتنے آرام سے یہ لفظ ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں۔ فتویٰ لینے کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کوئی بات سمجھانے لوگوں کہتے ہیں جی ہم تو پھر دنیا دار لوگ ہیں جی۔ تو میں نے کہا یہ تقسیم کہیں موجود ہے کہ جی یہ دیندار ہے اور یہ دنیا دار ہے؟ تو یہ ٹھیکے جو ہم نے اپنا لیے ہیں نا مختلف لوگوں کے، یہ دین کا ٹھیکہ ہے یہ مولوی کا ہے، اور یہ دنیا کا ٹھیکہ ہے مال کمانے کا یہ ہمارا ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس کا اللہ رب العزت کے ہم کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دوغلے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، اور فرمایا جو اس قسم کی حرکتیں کرے پھر اللہ اس کو گمراہ کر دیتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے پھر کوئی رستہ باقی نہیں بچتا۔ ہدایت تو اللہ کے پاس ہے، اور اس کے لیے اخلاص شرط ہے، جو مخلص نہ ہو اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے اخلاص برتنا، الدین النصیحہ، اللہ کے رسول نے فرمایا دین نصیحت کا نام، اور یہاں نصیحت یہ اردو والی نصیحت نہیں، نصحہ یعنی خالص ہو جانا، دین خالص ہونے کا نام، مخلص ہونے کا نام، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور مسلمانوں کے ذمہ داران کے لیے، اور عام مسلمانوں کے لیے، ان سارے لیولز پر مخلص ہوں۔ بندہ ہے اللہ کے لیے بھی مخلص ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے میں بھی مخلص ہے، اور جو حکمران ذمہ دار اس کے اوپر بن جائے اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے بھی مخلص ہے، اور عام مسلمانوں کے ساتھ عمومی تعلق میں بھی اخلاص برتتا ہے، دوغلا نہیں ہوتا، فراڈیا نہیں ہوتا، رنگ باز نہیں ہوتا، ادھر کا رنگ ادھر کا رنگ، یہ سارا ٹائم پینترے بدلنے والا مومن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ کیا سیکھنا چاہ رہے ہیں مثلا؟ ہمارے نزدیک اہل بیت اور صحابہ میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، صحابہ بھی اہل بیت ہے اور اہل بیت بھی صحابہ میں سے۔ ہم اگر کتاب و سنت میں کوئی خاص چیز بیان ہوئی ہے جو ہم نے نہیں بیان کی تو اس کو بیان کر دیتے۔ دیکھیں بات یہ ہے نا، قرآن اور حدیث میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ اللہ کا شکر ہے کبھی نہیں چھپایا۔ پورا قرآن مجید پڑھ ہی رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچ گئے، کسی آیت میں کوئی ذکر ہوا جو ہم نے چھپا دیا ہو تو اس کو آپ کہیں جی ہم نے چھپا دیا ہے، جہاں ذکر ہوا وہاں ذکر کیا۔ انما یرید اللہ ان یذھب عنکم الرجس اہل البیت، وہاں پر پوری وہ حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حسنین کریمین کو بلایا، اپنی چادر میں لیا، اور اس کے بعد ان کو کہا، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم، یا اللہ یہ میرے گھر کے افراد ہیں ان کو بھی پاک کر دے، کیونکہ آیت جو ہے وہ بنیادی طور پر تمام احکامات ازواج مطہرات کے متعلق بیان کر رہی ہے۔ تو یہ اضافی فضیلت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین کریمین کو بھی شامل کیا ہے۔ تو جو لفظ آپ استعمال کریں گے 5 تن پاک، اس کے علاوہ بھی بہت سارے تن پاک ہیں جو قرآن نے بیان کیا، ہم وہ سارے بیان کرتے ہیں، صرف 5 نہیں بیان کرتے۔ کبھی خاص کر کے اس لیے نہیں بیان کرتے کہ یہ خاص کر کے بیان کرنا روافض سے اور شیعہ سے مماثلت ہے، اور میں اس معاملے میں روافض سے اور شیعہ سے مماثلت اور مشابہت کو پسند نہیں کرتا۔